بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری دوسری کلاس ہے اور انٹروڈکشن بھی ہو چکا ہمارا، تو اب ٹو دا پوائنٹ ایک دم بس اپنی اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلا جو بتایا تھا ضربا، نصرا، خرجا، خرجا بھی ایک لفظ ہے، خرجا نکلا وہ گزرے ہوئے زمانے میں۔ اچھا، آج میں آپ کو بتاؤں گا مضارع۔ ایک تو ہوتا ہے نا ماضی، ماضی کی شکل کیا ہوتی ہے؟ فعلا، ٹھیک ہے، یہ ہو چکا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریزنٹ اور فیوچر کے جو جملے ہوتے ہیں ان کی شکل کس قسم کی ہوتی ہے، جو پریزنٹ یا فیوچر۔ یہ ہے اس شکل، یہ اس شکل کا آئے گا، یضربو، یضربو۔ ضربہ کا کیا مطلب تھا؟ اچھا، جب میں ان میں سے کسی سے پوچھوں نا، تو جو ویڈیو کیمرے میں جو لوگ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے بھی اسی سوال کا جواب دینا ہے۔ بتاؤ بھائی، ضربہ کا کیا مطلب تھا؟ مارا اس نے۔ ولید بھائی، مارا اس نے۔ یضربو، یضربو یعنی شروع میں یا لگا دیں گے، پھر جزم آئے گا، پھر زیر آئے گا، پھر پیش۔ اس کا مطلب بنے گا وہ مارتا ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس میں چلے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہی کلز، وہ مارتا ہے۔ مارتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، اور فیوچر بھی اسی سے ادا ہوتا ہے۔ یہ سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قرآن میں اس طرح کا لفظ استعمال ہوگا تو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ یضربو، یز یہ الگ ہے بالکل، ٹھیک ہے نا۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے نا، دونوں میننگ اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضربا میں درمیان میں کبھی زبر ہوگا، درمیان میں کبھی پیش ہوگا، درمیان میں کبھی زیر ہوگا۔ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ کنٹینیو ہر لیسن ترتیب سے نہیں سنیں گے نا، اس وقت تک آپ کو کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور اگر آپ ترتیب سے یہ سارے لیکچر سنیں گے تو آپ کو یہ بہت آسان لگیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی سیکنڈ لیکچر سے ہی سننا شروع کر دے، پھر وہ کنفیوز ہو جائے گا، یہ اتنی گھڑی گھڑی مشکل باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہر جو سبق ہے نا، یہ پچھلے اس سے کنیکٹ ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا یضربو، یہ کبھی یضربو بھی ہوتا ہے اور کبھی اس رے پر زبر بھی آتا ہے، کبھی اس پہ پیش بھی آتا ہے۔ یعنی رے سے میری مراد یہ کہ جو یہاں پر تیسرے نمبر پہ آ رہا ہوگا۔ جیسے یضربو میں تو یہ زیر ہی آئے گا، جیسے ینصرو، اس کا ماضی کیا تھا بتاؤ؟ اس نے مدد کی، اس نے مدد کی نا۔ عربی میں اس کا ماضی کیا تھا؟ نصارا، ہم نے کہا تھا نا، نصارا نصرت سے نکلا ہے۔ تو اس کو ہم مضارع کہتے ہیں، لیکن آپ یہ ٹرم وغیرہ یاد نہ کریں۔ جب یہ پریزنٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ ینصرو۔ تو قرآن میں ینصرو یا اس جیسی شکل کے جو الفاظ آ رہے ہوں گے ان کا مطلب واضح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا مطلب ہوگا ان کا؟ یہ کام ہوتا ہے یا ہوگا۔ تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں آتا ہے انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ننصر ہم مدد کریں گے، رسلنا اپنے رسولوں کی۔ تو دیکھیں کریں گے فیوچر میں چلا گیا نا، تو کبھی اس پہ پیش ہوتا ہے، کبھی یہ والا درمیان کا جو لفظ ہے اس پہ زبر بھی ہوتا ہے، جیسے یسمعو۔ ہم نے پاس اس کا کیا پڑھا تھا؟ سمیعا، سمیعا تھا نا، سمیعا میں نے کہا تھا نا، مثال دی تھی، ایگزامپل دی تھی، سمیعا اس نے سنا۔ اب ایسے ہی چاہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جانے دو۔ تو یس، یہ نقطے کہہ رہے ہیں موٹے کریں۔ اب یار کتنے موٹے کریں نقطے؟ یہی کہنا چاہ رہے تھے نا۔ یسمعو، وہ کیمرہ مین کو نقطے نظر نہیں آ رہے، تو جب بول رہا ہوں تو وہ خود ہی لگا لیے گا آپ۔
ہاں تو یسمعو سنتا ہے یا وہ سنے گا, ٹھیک ہے نا. تو سمع اس نے سنا, ماضی ہو چکا ہے نا. تو اب اسی سے دیکھیں یسمعو, آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ضربا کو یضربو کرنا ہے, یضربو کرنا ہے یا یضربو کرنا ہے. تو آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ہم اتنا فنٹر بنانے کی کوشش آپ کو کر ہی نہیں رہے ہیں. آپ نے تو یہ کرنا ہے کہ قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پریزنٹ کی شکل کبھی یہ ہوتی ہے, کبھی یہ ہوتی ہے, کبھی یہ ہوتی ہے. تو اب کوئی بھی لفظ ان تینوں شکلوں میں سے کسی شکل پہ آئے گا تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا اس کا بہت آسان ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ان اشکال کے, ان شکلوں کے, اس اسٹرکچر کے کچھ الفاظ آپ بتاؤ حافظ قرآن. یسجدو, کل ہم نے پڑھا تھا نا فسجد الملائکۃ سجدا. اب ہم ایک لفظ قرآن میں آتا ہے یسجدو, تو یسجدو کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کس سے مل رہا ہے؟ ینصرو سے. تو یسجدو کا مطلب کیا ہوگا؟ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا وہ, ٹھیک ہے نا. اور کوئی مثال میں لکھ دیتا ہوں یسجدو. گڈ, سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. یسألو, قرآن میں آتا ہے یسألوک الناس عن الساعہ, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ساعہ یعنی قیامت کے بارے میں. یسألو, یسألو کس سے مل رہا ہے؟ یسمعو سے. اس کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں میں نے بتایا تھا نا قرآن کے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں, تو یسألو کس سے ملتا ہے؟ سوال, اردو میں کہتے ہیں نا سوال بھائی, کویشچن. تو یسألو سوال کرتا ہے یا کرے گا. ولید کی اگر سمجھ میں آ گیا تو ہمیں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر فہد کی سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پھر ہمیں سمجھانے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یسألو سنتا ہے, سوری سوال کرتا ہے یا کرے گا. اور مثالیں دو. جو کیمرے میں جو ویڈیو سن رہے ہیں نا وہ بھی مثالیں قرآن کی سوچیں, کچھ تو آپ قرآن یاد ہی ہوگا نا تھوڑا بہت. اور بھائی یفعلوا ما یشاء, قرآن میں آتا ہے نا یفعلوا. یفعلوا اردو میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ فعل. فعل کہتے ہیں نا کام کو, انسان اپنے افعال کے بارے میں جواب دے گا. تو یفعلوا کرتا ہے یا کرے گا, دونوں میننگ میں استعمال ہوتا ہے. اور مثالیں دے بھائی. تنصرو کو چھوڑو, ابھی یا کی بات چل رہی ہے. شروع میں یا آنا چاہیے. شروع میں کیا آنا چاہیے؟ یا. تنصرو جو ہے نا وہ اس سے ملتا ہے, لیکن وہ یحفظو. ویری گڈ. یحفظو. یحفظو کس سے آپ سوچیں؟ حفاظت سے ہے نا. میں نے کہا فہد کی سمجھ میں آ گیا, اب اس کا مطلب ہے اب تو پولیس کی بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. یحفظو کس سے نکلا ہے؟ حفاظت سے. قرآن میں استعمال ہوتا ہے. آپ جب ہم پڑھیں گے آپ دیکھنا سارے الفاظ قرآن کے اردو میں ہی آ رہے ہیں, تو اردو بنی ساری عربی زبان سے. یحفظو بولو نا ترجمہ بھائی. حفاظت کرتا ہے یا کرے گا. اور یخرجو, کیا خاندانی مثال دی ہے یار. یخرجو اردو میں کہا اس سے خارج, خروج لکھا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ. خروج ہوتا ہے نا ایگزٹ, جب عرب وغیرہ کنٹری میں جائیں آپ اور انٹر جہاں سے ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے دخول, تو خروج. اچھا یدخلو, ان تمام الفاظ جن کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, جب ہم تفسیر کے لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو اس کے دوران یہ پریکٹس اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جب آپ دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے, ابے یار یہ تو وہی لفظ آ رہا ہے وہ جو ہم نے پڑھا تھا, تو لیکن پہلے سے ذہن نشیں ہوگا تو پھر اور زیادہ اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے گا. یدخلو دخول سے, اس کا پاس کیا ہوگا؟ دخلا. یخرجو کا پاس کیا ہو گیا؟ خرجا. یحفظو کا پاس کیا ہوگا؟ حفیظہ. حفظہ نہیں ہے, حفیظہ ہے. میں نے بتایا تھا نا کبھی زیر ہوتا ہے کبھی پیش ہوتا ہے. وہی سوال میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. آپ کہیں گے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کب زیر ہوتا ہے کب پیش ہوتا ہے؟ تو آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت سیدھی سی بات ہے نہیں ہے.
بس آپ نے تو دیکھنا ہے جب زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے، تینوں میں سے کوئی بھی آ رہا ہے تو یہ پاسٹ ہے، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زبر آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، یہ ماضی ہے، اس کا مطلب حفیظہ حفاظت کی اس نے، یحفظو حفاظت کرتا ہے یا کرے گا۔ اچھا بھائی، یرزقو، کیا خاندانی مثال دی ہے۔ میں نے کہا تھا بھائی یہ پیپر استعمال کرنے میں، یہ تو پرانا سبق آ گیا، پیپر استعمال کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی ہے اور مثالیں دینے میں کنجوسی نہیں کرنی۔ ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جو ہمیشہ پڑھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، اس میں جتنا پڑھایا جائے نا، مثالیں اس سے کئی گنا زیادہ دی جائیں تو اس سے پھر بات کھوپڑی میں آتی ہے۔ یرزقو، اردو میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کیسے؟ رزق، رزق، بھائی اللہ رزق میں برکت کی دعا کرتے ہیں نا لوگ کہ بھائی اللہ دعا کریں اللہ رزق میں برکت دے۔ یرزقو ترجمہ کرو بھائی۔ وہ کھاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، رزق دیتا، رزق کا معنی ہوتا ہے رزق دینا، دیتا ہے یا دے گا۔ یطعمو قرآن میں بھی آتا ہے، لا یطعم وہ کھاتا نہیں ہے نا، قرآن میں آتا ہے یطعمو، بھئی قرآن میں لا یطعمو تو نہیں آتا میرا خیال ہے، یہ لکھا ہے طعام سے، طعام کا معنی کیا ہے؟ کھانا۔ قرآن میں آتا ہے نا لا یطعمو وہم، ایک جگہ آتا ہے ابھی یاد نہیں آ رہا، یطعمو تو آتا ہے کہ علی طاعم یطعمہ، سورہ انعام میں ہے، یطعمو طعام سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کھاتا ہے یا کھائے گا، کھاتا ہے یا کھائے گا۔ اور جلدی جلدی اچھی طرح، یکذبو، کیا مثال دی ہے رافع خان، زندہ باد، یکذبو ہے نا۔ یہ دیکھیں آدھا قرآن تو آپ کا یہیں بیٹھے بیٹھے حل ہو گیا۔ اب یہ جب الفاظ جب بھی آئیں گے آپ کو اگر ان کا ترجمہ نہ آیا قرآن میں تو اس کا پھر یہ آپ کا فالٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یکذبو یہ کس سے نکلا ہے؟ کذب، کہتے ہیں نا بڑا کذاب ہے، کہتے ہیں نا بڑا ہی کذاب ہے بھائی، کاذب، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ۔ اور یہ سب قرآن کی مثالیں ہیں، یہ عربی زبان کی مثالیں نہیں ہیں، یہ قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ اور یعملو، عمل سے نکلا ہے، وہ عمل کرتا ہے۔ یہ شروع کی بیسک ہے نا، ان میں جتنی زیادہ پریکٹس کریں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور یقولو بھی ہے لیکن وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے تو اس کو میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ یعملو اور یمہلو، اور یمہلو قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، چلیں جلدی بتائیں، جلدی جلدی۔ یحملون، ہاں یحملو، یحملو اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ؟ حمل، اٹھانا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، جو عورت کی یعنی پریگننسی ہوتی ہے اس کو حاملہ کہتے ہیں، حمل سے ہے، تو یحملو وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ ینظرو بہترین، دیکھیں یہ میں نے ان کو مثالیں پہلے سے سمجھا کے نہیں لایا ہوں میں، یہ خود اپنے طور پر سوچ رہے ہیں، تو کوئی ایک مثال بھی ابھی ہمارے پاس قرآن مجید کی ایسی نہیں آئی ہے جس کا اردو میں آسان ترجمہ نہ ہوتا ہو۔ آپ کو اس کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے۔ ینظرو یہ کس سے نکلا ہے؟ نظر سے، نظر سے۔ ینظرو کا معنی کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے یا یکتبو، اچھا یکتبو، یار میں تمہیں کل ماموں کہہ رہا تھا آج تم مجھے ماموں کہہ رہے ہو، یار یہ کیا بات ہے یار، ایک ہی دفعہ میں یہ کس اسٹائل سے آپ لوگوں نے صفحے لگائے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ یوں ہونا چاہیے، ہاں۔ یکتبو
یکتبو اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کتابت سے. اس کا معنی کیا ہے؟ لکھنا, لکھتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا, یہ پھسل رہا ہے اس پہ پین, وہ والے صفحے صحیح تھے, آئندہ وہی لے کر آئیں. اچھا, یکتبو لکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور یعقلو قرآن میں آتا ہے نا, یعقلو, بہت آسان, عقل سے نکلا ہے نا. کیا مطلب؟ سمجھتا ہے, وہ عقل سے کام لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے. ہٹو بچوں, ہو گیا میرا خیال ہے, کافی مثالیں ہو گئی. ابھی بھی اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بھائی پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو میں نے دو قسم کے الفاظ بتا دیے, ایک ماضی, ضربہ, اس کا درمیان والے حرف میں کیا ہے؟ زبر ہے. اور سمیع, اس کے درمیان والے لفظ میں زیر ہے. اور کروما, عزت دار ہوا گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے. یضربو, یہ خلاصہ ہے, وہ مارتا ہے یا مارے گا. یسمعو, اور یکرمو, وہ عزت دار ہوتا ہے یا ہوگا. یہ میرا خیال ہے ہو گیا ہمارا کمپلیٹ. پاسٹ بھی ہو گیا اور ہمارا پریزنٹ اور فیوچر بھی ہو گیا. سمجھ میں آ گئی میرا خیال ہے یہاں تک بات.